بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر کے فوائد اور برکات کے متعلق۔ یوں تو سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن بہت ہی عظمت والی، بہت ہی شان والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت عطا فرمائی۔ اس سورت کے اندر رحمت کے، برکتوں کے، دین اور دنیا کے فوائد چھپے ہوئے ہیں، خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ رزق کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، یا اس کے پاس روزگار تو ہے لیکن اس روزگار سے اس کو جو انکم ہوتی ہے وہ انکم اس کو پوری نہیں ہوتی ہے، یا روزگار بھی ہے، اس کی انکم بھی اچھی خاصی ہے لیکن اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے زندگی کے اندر اور ناکامیاں ہیں اور اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں، یا کوئی دشمن ہے، بار بار دشمن اس کے اوپر وار کر رہا ہے، اس کے کاروبار میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، بندش کرا رہا ہے، رشتے میں بندش کرا رہا ہے، اولاد میں بندش کرا رہا ہے، دشمن بار بار اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور یہ دشمن کے حملے سے بچ نہیں پا رہا انسان، تو ان سب کے مسائل کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے، رزق میں برکت کے مسائل کے لیے، گھر میں برکت کے مسائل کے لیے، دشمن کے وار کو پلٹنے کے لیے، زندگی میں اور بھی کوئی بھی ناکامی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس کے لیے سورۃ الکوثر کا ذکر اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ لاجواب اور مجرب ہے۔ جن جن لوگوں نے سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کو آزمایا، اس وظیفے کو اپنایا، اس وظیفے کو جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ تمام مسائل حل فرما دیے۔ سورۃ الکوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے ان مسائل کے لیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے باوضو ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جانا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے کی جو برکات ہیں، خاص کر رزق کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ رزق ایسی ایسی جگہوں سے مہیا فرمائیں گے، ایسی ایسی جگہوں سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں۔ تو کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درمیان میں سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھیں، درمیان میں سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھیں، اور یہ عمل 11 دن کریں، 21 دن تک کریں، 41 دن تک کریں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بن کر کے، منگتا بن کر کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے اپنے مسائل کے لیے جو آپ کے مسائل ہیں گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے مسئلے وہ حل ہو جائیں گے، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر، سبسکرائب، لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔